الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفا بالناصية ناصية خاطئة كاذبة نصفا بالناصية خاطئة كاذبة فليدعو ناديه سنذ الزبانية. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی عبادت سے اس کے بندوں کو روکتے ہیں، اور ایک ایسے عجیب رنگ میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ اس کے معنی خاص بھی ہو جاتے ہیں اور عام بھی ہو جاتے ہیں، محدود ہو کر ایک نقطے پر بھی سمٹ جاتے ہیں اور ایسی وسعت بھی اختیار کر جاتے ہیں کہ تمام بڑی نوع انسان پر وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ بد ارادے دشمن کے ہیں، اور وہ ارادے مختلف جگہوں سے مختلف منہوں سے ظاہر بھی ہونے لگے، اور ایسے ایسے لوگوں کے منہ سے وہ ارادے ظاہر ہو رہے ہیں جو بالعموم بغیر کسی بات کے، بغیر کسی سہارے کے منہ نہیں کھولا کرتے۔ اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ان باتوں کے پیچھے ہے، ان منفی ارادوں کو اظہار کے لیے جو وقت چنا گیا ہے، اس کے بعد آئندہ مستقبل میں کیا ارادے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے کہ یہ ارادے کسی اور پر ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ظاہر تھے اور ہیں، اور آج سے 1400 برس سالوں سے بھی زائد عرصہ پہلے، 1400 برس سے بھی زائد عرصہ پہلے قرآن کریم میں ان ارادوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے نتائج کا بھی ذکر موجود ہے۔ مثلا جو نئے ارادے ظاہر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو زبردستی نماز و جماعت سے روک دیا جائے، ان کی مسجدیں منہدم کر دی جائیں، اور پھر علماء کی سرکردگی میں تمام ان کے چیلے اور ہم نوا جلوس کی شکل میں ان کو لے کر جائیں مقتل کی طرف، اور وہاں ان کو سنسار کیا جائے، تب ہمارے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ اگر سنساری کرنا ہے تو پھر مسجدیں توڑنے کا گناہ کیوں لیتے ہو، اور نمازوں سے روکنے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ جب عقلیں اکھڑ جاتی ہیں راستوں سے تو پھر کوئی بھی ان کی سمت نہیں کام کرتی، بھٹکتی رہتی ہے۔ اور بہرحال اس سے غلط کوئی نہیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ ہر قربانی کے لیے تیار تھی اور ہے اور رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ خدا کی راہ میں جان دیتے ہوئے احمدی فزتو میں رب الکعبہ کا نعرہ لگائیں گے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں گا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے اور کیا ہوگا، ان کے متعلق میں نے قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جن میں نماز سے روکنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ایک ایسے شخص کو، یعنی ہر اس شخص کو جو نماز سے روکتا ہے، عبداً اذا صلی، خدا کے بندے کو جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہے۔ عبداً میں نکرہ استعمال کیا گیا ہے اور العبد نہیں فرمایا، یعنی
خدا کے خاص بندے کو یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی شکل میں ظاہر نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک حکمت ہے. لیکن اس کے باوجود اولین طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کا نقطہ معراج آپ ہے. تمام عبادتیں آپ سے پھوٹتی ہیں اور بنی آدم رہنو انسان میں پھیلتی ہیں. اس لیے ابدن میں ذکر بھی فرما دیا گیا اور اس لفظ کو عام بھی رکھا گیا. ذکر اس طرح فرمایا کہ نکرہ میں ایک یہ بھی معنی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی بہت عظیم الشان وجود کا ذکر کرنا ہو تو اس کو ال کے لفظ سے مخصوص کرنے کی بجائے نکرہ کی رہنے دیتے ہیں. مثلا رسولن کہہ دیا جائے تو یہ بھی مراد ہوگی کہ بہت ہی بڑا رسول، اتنا عظیم الشان رسول کہ وہ ال کا محتاج ہی نہیں ہے ہی وہی مراد. ان معنوں میں اول ہی وہ سامنے آتا ہے. تو عبدن جب فرمایا گیا کہ عبدن اذا صلی، تو مراد ہے ایک عظیم الشان خدا کا بندہ ہے. اس سے بڑی عبادت کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. ایسا ہے کہ جب عبد کا لفظ آئے تو اس کے سوا ذہن میں اور کوئی وجود ہی نہیں آتا خدا کی نسبت کے ساتھ. اس لیے ال کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول اور آخر اس میں ظاہر و باہر ہے. تو یہ معنی بنے کہ وہ قوم اس بدبخت کو جو دیکھو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عبد کامل کو عبادت سے روکتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اور دوسرے عبدن کے ذریعے اس کو عام بھی کر دیا گیا. اور حیرت انگیز وسعت دے دی اس لفظ میں. یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو جو روکتا ہے عبادت سے، یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلم کو عبادت سے روکتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو ابراہیم کی نسل والوں کو عبادت سے روکتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو زرتشتی کو عبادت سے روکتا ہے یا کنفیوشس کی بندیوں کو عبادت سے روکتا ہے. فرمایا میرے ہر بندہ میری عبادت کہا کرتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. اور وہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے جو میرے بندے اور میرے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس وقت جب کہ وہ مجھ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے کتنا عظیم الشان کلام ہے کہ ایک خاص انداز بیان کے ذریعے مفہوم کو ایک نقطے پر بھی اکٹھا کر دیتا ہے اور پھر اس طرح بکھیر دیتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہر مذہب و ملت کا انسان اس میں شامل ہو جاتا ہے. نہ ہندو اس سے باہر رہتا ہے، نہ سکھ اس سے باہر رہتا ہے، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ زرتشتی، نہ بدھ. تمام بنی نوع انسان کی عبادت کی حفاظت کرتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اس میں بھی دو معنی ہیں. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتا ظالم کہ اگر یہ جس کو وہ روک رہا ہے ہدایت پر ہوا اور تقوی پر قائم ہوا تو پھر اس روکنے والے کا کیا بنے گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کاش اس کو یہ سمجھ آ جاتی کہ وہ ہدایت پر رہتا اور تقوی سے کام لیتا اور ان معاملات میں دخل نہ دیتا جن میں دخل دینا اس کا کام نہیں، کیونکہ بندے اور خدا کے معاملے میں دخل دینے کا کسی انسان کو حق نہیں دیا گیا. اگلی آیت کے بھی اسی طرح دو معنی بنیں گے. ارأیت ان کذب وتولی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم اس لیے روکنے کا حق رکھتے ہیں کہ کذب وتولی یہ جھوٹا ہے اور پھر گیا ہے دین سے، اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم مداخلت کریں اور عبادت سے روک دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم یعلم بأن اللہ یعلم. اے بے وقوف ہو، اے عقل کے اندھ ہو، تم کیا خدا کو بھی اللہ سمجھ رہے ہو؟ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اگر یہ پھرا ہوا ہے دین سے، جھوٹا ہے، تو اس کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جھوٹی عبادت کر رہا ہے اور صرف تمہیں دکھائی دے رہا ہے. کیسی عمدگی کے ساتھ اس دلیل کو توڑا گیا ہے، کلیتاً پارا پارا کر دیا گیا ہے دلیل.
کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے دین سے ڈرا ہوا ہے، اس لیے اس کو عبادت کا حق نہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں ارایت ان کذب وتولی، ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ اگر وہ خود جھوٹے ہیں، خود حق کی مخالفت کرنے والے اور سچوں کی تکذیب کرنے والے ہیں اور خود دین سے گر چکے ہیں، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ پھر وہ ایک ایسے وجود کی مخالفت کر رہے ہوں گے، ایک ایسے عبادت کرنے والے کو روک رہے ہوں گے کہ وہ تو دین حق پر قائم ہے، ہدایت پر ہے اور تقویٰ پر ہے، اور یہ کذاب ہیں اور یہ دین حق سے پھرے ہوئے۔ اتنا عظیم الشان کلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور شرف انسانیت کو بھی قائم کرتا ہے، تمام بڑی نوع انسان کی عظمت کو قائم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کلا لئن لم ینتہ، خبردار ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ چاہتا ہے۔ ہم متنبع کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جب بندے اور خدا کی راہ میں کو حائل ہوتا ہے تو دو باتیں بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک وہ بندہ کمزور نہ ہو جس کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، کوئی عبادت سے روک ہی نہیں سکتا۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جب اگر عیسائی طاقتور ہوں کہیں تو عیسائیوں کو عبادت سے روکا جاتا ہے، ہندو طاقتور ہوں تو ہندوؤں کو تو عبادت سے روکا نہیں جاتا، سکھ طاقتور ہوں تو ان کو بھی عبادت سے نہیں روکا جاتا۔ اور اس وقت جو پاکستان میں قانون بنا ہے وہ صرف احمدیوں کے لیے ہے، کسی طاقتور قوم کے مخالف وہ قانون نہیں۔ اس میں تو یہ پہلے سے خبر دے دی گئی تھی کہ کمزور بندوں کے خلاف کچھ ہوگا اور ہونے والا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ، اگر وہ بات نہیں آئے گا تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بندہ تو کمزور ہے، کیونکہ اگر کمزور نہ ہوتا تو تم اس کو عبادت سے نہ روکتے، لیکن وہ خدا کمزور نہیں ہے جس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، جس کی عبادت کے حضور اس کی پیشانی جھکتی ہے، جس کے حضور یہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنی گریہ اور زاری اور بکا کے ساتھ ایک طوفان برپا کر دیتا ہے، جس کے قدموں میں اس کے آنسو بہتے ہیں، وہ خدا کمزور نہیں۔ کلا لئن لم ینتہ، خبردار سن لے کہ اگر وہ باز نہ آیا لنسفعا بالناصیۃ، ہم پکڑیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے، اور جب ہم پکڑتے ہیں پیشانی کو تو لازماً وہ پیشانی جھوٹی ہوا کرتی ہے۔ ناصیۃ خاطئۃ کاذبۃ، بڑی جھوٹی پیشانی ہے، بڑی خطاکار پیشانی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، لیکن اس سے پہلے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ کے متعلق کر چکا ہوں، ناصیۃ خاطئۃ کاذبہ کا ذکر کیوں اس طرح آیا اس کے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ عبادت میں پیشانی کو ایک خاص مقام ہوا کرتا ہے۔ جب پیشانی خدا کے حضور زمین سے لگ جائے تو یہ بظاہر عزت کی انتہا، لیکن حقیقت میں عبادت کا معراج ہے۔ سب سے زیادہ سربلندی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اس کی پیشانی خدا کے حضور پوری سچائی کے ساتھ زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے رب الاعلیٰ پڑھنے کا حکم فرمایا کہ اس وقت خدا اپنے اعلیٰ رب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ جس کے حضور تم جھکے ہو وہ خود بہت بلند ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے، تمہیں ان بلندیوں سے ہمکنار کر دے گا جو جن بلندیوں کا وہ خود مالک ہے۔ تو پیشانی عبادت کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ جب تم نے میرے عاجز بندوں کی پیشانی کو میری راہ میں جھکنے سے روکا تو ثابت کر دیا کہ تمہاری پیشانیاں جھوٹی ہیں، تمہارے سارے سجدے عقادت ہیں، وہ نشان جو ظاہری بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں میری نظر میں۔ اس لیے ان جھوٹی پیشانیوں کو میں پکڑوں، کیونکہ میرے بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان پیشانیوں پر ہٹا سکیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اور یہاں یہ نہیں فرمایا اپنے مددگاروں کو بلاؤ، فرمایا اپنی مجالس کو بلاؤ،
تم نے بھی تو بہت سی مجالس بنا رکھی ہیں، آپ آواز کو اپنی مجالس کو کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ سند الزوانیہ، ہم اپنی پولیس کو بلائیں اور پھر دیکھیں گے کہ مجالس جیتتی ہیں یا اللہ کے سپاہی جیتتے ہیں جب وہ اترا کرتے ہیں کسی کی مدد کو اور کسی کو ہلاک کرتے ہیں۔ اتنی حیرت انگیز صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادت سے روکنے والوں کی نفسیات کو بھی ذکر فرمایا، عبادت کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا، یہ بھی بتا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عبادت مشتمل ہو جاتی ہے اور پھر منتشر ہو کر کسی ایک شخص کو حق نہیں دیتی عبادت، تمام بنی نوع انسان کو برابر حق دے دیتی، رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عیسائیوں کو یہ تحریر لکھ کر دی کہ اگر کسی مسلمان نے ان کے گرجے کو بد نظر سے دیکھا، ان کی سلیبوں کو توڑا تو ان کا میرے ساتھ گزرا۔ یہ قرآن کریم کی اسی قسم کی آیات کا یہ تفصیلی مظاہرہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہرحال جو ایک بد ارادے پر قائم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ وہ نہیں سمجھتے، کبھی یاد بےگار کیا کرتے ہیں، اس لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو ایسے معاملات میں دخل اندازی سے باز رکھے جو جس میں دخل اندازی کا خدا نے کسی انسان کو حق نہیں عطا فرمایا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ہمیشہ ان باتوں کے الٹ نتائج ظاہر کیے ہیں جو ہمارے خلاف دشمنوں نے مکر اور تدبیریں کی۔ احمدیت کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ دشمن کے ارادوں کے وہ نتائج ظاہر ہوئے اور ان کی تدابیر کے وہ نتائج ظاہر ہوئے جو مقصد تھا ان کا کہ ہم یہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، جب بھی انہوں نے جماعت احمدیہ کے مال لوٹے ہیں، جماعت کے اموال میں برکت ہوئی، جب بھی نفوس ذبح کیے ہیں ہمارے نفوس میں برکت ہوئی، جب مسجدوں کو منظم کیا ہماری مسجدوں میں برکت ہوئی، جب قرآن کریم جلائے احمدیوں کے پکڑ کر، حالانکہ وہی قرآن تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تھا، تو قرآن کی اشاعت میں بے شمار برکت ہوئی، جب انہوں نے تبلیغ پر پابندیاں لگائیں تو تبلیغ میں برکت ہوئی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب 1974 میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس سے پہلے علماء اس بات کو کھول چکے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ لوگ بولے پن میں دھوکے میں آ کر احمدی ہو رہے ہیں، جب تک ان پر مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے وہ ہوتے رہیں گے، جب مسلمان کا لیبل ہم ہٹا دیں گے تو پھر دیکھنا کس طرح لوگ اٹھ جاتے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ غیر مسلم کا بورڈ آگے لگا ہوا ہوگا بورڈ اور پھر وہ حد کراس کر کے پار اتر کر وہ غیر مسلموں کے نام لگا۔ لیکن ہر تدبیر کا خدا نے ہمیشہ الٹ نتیجہ نکالا، اور 74 کے بعد اتنی تیز رفتاری پیدا ہو گئی تبلیغ میں کہ ان کی عقلیں گم ہو گئی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ جتنی بڑی دیوار بناتے ہیں اتنی بڑی بڑی چھلانگیں لگا کر لوگ پار اترنے شروع ہو جاتے ہیں، جتنا قریب المنظر بورڈ آویزاں کرتے ہیں اتنے ہی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ لوگ ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہی واقعہ تھا، یہ گواہی ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس حق میں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% درست بات۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہماری ہر تدبیر الٹ ہو گئی، ہر تدبیر ناکام ہو گئی، اس لیے اب آگے بڑھو اور روکے کھڑی کرو، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہر روک کو توڑنا جانتا ہے، جتنی روکیں تم کھڑی کرو گے اتنی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اور اہمیت میں لوگ آئیں گے، اور یہی ہو کر ہے۔ اب نمازوں سے روکنے کی طرف انہوں نے توجہ کی، اس قدر ایک طوفان آ گیا ہے روحانیت کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خط لکھتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں ہم اپنے آنسوؤں سے یہ خط لکھ رہے ہیں،
کہ خدا کی قسم ہمیں ایک نئی روحانیت عطا ہو، ہم تہجدوں میں اٹھنے لگے، ہماری عبادتوں کی کیفیت بدل گئی۔ اس جماعت کو کون مار سکتا جس کے مقابل پر ہر تدبیر خدا نے اٹھا دی؟ عبادتوں پر حملہ کیا تو جن بچوں کو متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ 5 نمازیں نہیں پڑھا کرتے، آج وہ تہجد میں اٹھ کر روتے ہیں اور خدا کے جنون کی آزاری کرتے ہیں اور نمازوں پر لطف حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو بہرحال خدا کی ایک ایسی تقدیر ہے جو نہیں بدل سکتی۔ ساری کائنات مل کر زور لگا لے، اس تقدیر کو نہیں بدل سکے کہ جتنی یہ مخالفتوں میں زیادہ بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر اس سمت میں برکت دے گا جس سمت میں یہ روکنے کی کوشش کرے۔ اس لیے مبارک ہو آپ کو کہ ان کے ارادے بہت بڑے ہیں، کیونکہ خدا کے ارادے بہت ہی نیک ہیں ہمارے ہاتھ میں۔ ہر بد ارادے کو توڑ دیا جائے گا اور الٹ نتیجے پیدا کیے جائیں گے۔ لیکن ایک یہ بات بھی ہے کہ جب خدا کی تقدیر کی ہوا چلتی ہے تو ہماری تقدیروں کو بھی تو اس کے سمت میں چلنا چاہیے، اسی طرف قدم اٹھانے چاہیے۔ یہ تو نہیں ہوا کرتا کہ خوشگوار ہوائیں چلیں تو کشتی والے اپنے بازوان لگے وہ تو کھول دیتے ہیں بازار، اور اسی کا نام تدبیر ہے۔ خدا کی تقدیر کے رخ پر قوموں کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت تو بعض اوقات چپوں بھی لگانے لگتے ہیں صاحب کہ پھر کبھی ایسی اچھی ہوا ملے یا نہ ملے، اس لیے اپنے دستے بازو کی کوشش کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ آج وہی وقت ہے جماعت پر، اس لیے ہر تدبیر کے مقابل پر ہم بھی ایک خدا کی تقدیر کے تابع اس کی ہواؤں پر کے رخ پر چلنے والی تدبیر کو ظاہر کریں، اور یہی جماعت کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک 7 نکات کا پروگرام آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تبلیغ کو روکنے کی انہوں نے کوشش، عبادت کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تمام دنیا میں ہر احمدی اپنے عبادت کے معیار کو بلند کرتا ہے، یعنی اپنے عز کو عز کے معیار کو ایسا بلند کرے کہ خدا کے حضور اور زیادہ جھوٹ جائے، وہ اس کی روح سجدہ ریز رہے خدا کے حضور، اور وہ اپنی زندگی کو عبادت میں ملا ڈلا دے، ایسے گویا کہ اس کی زندگی عبادت بن گئی۔ عبادت والوں کو خدا کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، اور عبادت سے روکنے والوں کو کبھی خدا نے پنپنے نہیں کیا۔ سب سے زیادہ کبھی ہتھیار عبادت ہے ایک روحانی جماعت کے ہاتھ۔ یہ دعائیں وغیرہ یہ سارے عبادت کا حصہ ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم عبادت سے روکیں گے تو ہم عبادت میں پہلے سے بڑھ جائیں گے۔ یہی جواب ہونا چاہیے۔ اسے لوگ پوچھتے ہیں، ان کی CID گر رہی ہے ہر جگہ لوگ ٹوئیں لیتے پھر رہے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہے؟ کہ ہمارا رد عمل تو وہی ہوگا جو الہی جماعتوں پر ہوا کرتا ہے۔ جس سمت میں تم روکے ڈالو گے اس سمت کو اس کے مخالف ہمارا رد عمل ہوگا، اللہ کی تقدیر کے مطابق ہمارا رد عمل ہوگا۔ مذہبی جماعت کا اول رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جب خدا سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اور خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بس عبادت سب سے اہم بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کی طرف بتاؤ کیا کرنا ہے۔ آپ اگر اپنا وقت خدا کی خاطر قربان نہیں کر سکتے، اگر آپ اللہ کے حضور عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو باقی قربانیاں بے معنی ہیں۔ یہی مقصد حیات ہے، اسی کی خاطر خدا نے انسان اور جن کو پیدا فرمایا۔ اس لیے عبادت پہلا جواب ہے اور یہی سب سے اہم طریقہ کار ہے ہمارے ہاتھ میں، یہی سب سے بڑی تدبیر ہے ہماری۔ اس لیے اس تدبیر پر زور مانیں، جس حد تک ممکن ہے عبادت کی طرف توجہ کریں، اپنے گھروں کو جگا دیں عبادت کے لیے۔ بچہ بوڑھا عورتیں مرد سارے عبادت گزار خدا کے بندے بنتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں تبلیغ سے روکا جا رہا ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ الٹ رد عمل تو کہتے ہی وہ ہیں، اس بات کو ہے کہ جس طرف کوئی چیز جس طرف سے روکے اس کے مخالف ایک قوت پیدا ہو جائے، اور یہی زندگی کی نشانی ہے۔ اس لیے ہم تو زندہ قوم ہیں اللہ کی وجہ سے، ہمیں تو جس سمت میں تم روکو گے اس سمت میں آگے بڑھیں گے اپنے رب کے فضل کے ساتھ اور اس کی نصرت کے ساتھ ساتھ۔
اس لیے تبلیغ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ تیز کرتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ تبلیغ میں مصروف ہیں، کئی نوجوان بھی ہیں ہمارے یہاں اس وقت اس جمعے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہندو سے مسلمان ہونے والے نوجوان جن کو احمدی نوجوانوں نے تبلیغ کی ہے، عیسائیوں سے بھی انفرادی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو رہے ہیں، قادیان سے خبریں آ رہی ہیں، سارے ماحول میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں پارٹیشن سے لے کر اب تک 1500 ایک جگہ احمدیوں کی تعداد تھی، اب پچھلے چند مہینوں میں وہ 2500 نئے احمدی شامل ہو چکے ہیں، اور سارے پنجاب میں ایک تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے انفرادی تبلیغ پر زور دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی کوششوں سے بہت ہی زیادہ غیر معمولی طور پر پھل نصیب ہوئے۔ تو ہر جگہ، ہر مذہب میں، ہر طبقہ فکر میں تبلیغ کو تیز کرنا ہے اور انفرادی تبلیغ پر زور دینا ہے، اور ہر احمدی عہد کر لے کہ اب میں نے اگر پہلے 1 بنانا تھا تو اب 5 بناؤں، اور اگر اور زور ڈالیں گے کہ تبلیغ بند کرنی ہے تو پھر میں 10 بنا کے دکھاؤں۔ اور اللہ کے فضل سے جب آپ خدا کی خاطر یہ عہد کریں گے تو خدا پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور اس میں ہر طبقہ کے احمدی کو شامل ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اندر کوئی چودھریوں کا طبقہ نہیں جو سمجھے کہ ہم چونکہ بڑے لوگ ہیں اس لیے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، ہم اپنے طبقے میں شرماتے ہیں تبلیغ کرنے سے، تو درمیانے لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ درمیانے لوگوں کا کام ہے تو درمیانوں کو خدا بڑا کرے گا اور ان کو چھوٹا کر دے گا جو اپنی بڑائی کی وجہ سے تبلیغ سے بات کرتے ہیں۔ خدا کی خاطر تبلیغ سے شرمانا، کون ہے جو خدا کے حضور بڑا ہو سکتا ہے؟ وہی جو خدا کے حضور گرنا جانتا ہے۔ اس لیے ہرگز کوئی خیال نہیں کرنا کہ میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ سیاست دان تھا اتنا بڑا سائنسدان تھا، اتنا بڑا بیوروکریٹ تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے دوستوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اچھے بھلے ہمارے تعلقات، اچھے بھلے ہمارے مراسم، اس کا مطلب اپنی جگہ، میرا اپنی جگہ، تبلیغ تو کبھی نہیں کس نے کی تھی پہلے۔ اس شرط کو توڑنا ہے، یہ جھوٹی شرط ہے، اور احمدیت کی راہ میں روک بنی ہوئی۔ اس لیے جب دشمن نے للکارا ہے تو غور کریں کہ کیا کیا نقائص ہیں آپ کے، ان نقائص کو دور کریں۔ لٹریچر کی اشاعت پر پابندی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم اور اس کی توفیق کے ساتھ ساری دنیا میں اشاعت لٹریچر کے کام کو کئی گنا زیادہ بڑھا رہے ہیں، اتنا کہ اسے سنبھالا نہ جائے۔ جتنی مرضی دنیا کی دولتیں ان کی پس پشت پہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس قسم کا لٹریچر یہ شائع کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے غریبانہ پیسے میں جو خدا نے برکت دینی ہے اس کے ساتھ دنیا کے پیسے کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس پیسے میں تو جلنے کی سرشت شامل ہے، اس لیے وہ پیسہ تو خاک ہو جائے گا جب تک۔ جماعت احمدیہ کا پیسہ تو آنسوؤں سے بنتا ہے، یہ تو جل نہیں سکتا دنیا کی طاقتوں کو مقابلہ۔ اس لیے جماعت کے پیسے میں بہت برکت دے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام دنیا میں تبلیغ کی اشاعت کتب کا، اشاعت لٹریچر کا ایک بہت زبردست منصوبہ ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ حسب توفیق آہستہ آہستہ کھولوں گا، اور جہاں تک خدا توفیق عطا فرمائے گا اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ لٹریچر کی اشاعت میں نئی زبانوں کو شامل کرنا ہے، اور اس ذریعے سے کثرت کے ساتھ ایسے ممالک میں داخل ہونا ہے جہاں ابھی تک احمدیت داخل نہیں ہوئی، ایسی قوموں میں داخل ہونا ہے جہاں تک ابھی تک احمدیت داخل نہیں ہوئی، ایسے طبقات میں داخل ہونا ہے جہاں ابھی تک احمدیت داخل نہیں ہوئی۔ اور بہت سے جزیرے بنے ہوئے ہیں، بہت سے خلا ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں، کئی قسم کی بولیاں بولنے والے، کئی قسم کے طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے، اتنے بڑے بڑے خلا ہیں جن تک ہم ابھی اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے۔
تو نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قدرت اور موجود لٹریچر کو زیادہ شائع کرنا ہے، بلکہ نئی زبانوں میں لٹریچر پیدا کرنا ہے۔ لہذا ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی، ترجمہ کرنے والوں کو اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا پڑے گا، اور کثرت سے ایسے رضاکار چاہیے ہوں گے جو دن رات اس کام میں مدد کریں۔ مثلاً ہمارے یہاں ایک گجراتی جاننے والا خاندان ہے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا اور لکھا ایک خط تعمیر ہوئے کہ گجراتی زبان میں بہت بڑا خلا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ بالکل درست ہے، اور گجراتی لوگوں میں نیکی بھی ہے، احمدیت کی مخالفت نیکی کی وجہ سے کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور ان کو کچھ علم نہیں کی جماعت نہیں دیا گیا۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ جب ان کو علم ہوا، جو لاکھوں روپیہ دیا کرتے تھے جماعت کی مخالفت میں، جب ان کو علم ہوا کہ کس تماش کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور کیسے لوگ ہیں جن کی مخالفت میں دے رہے ہیں، تو بات آ گئی، فوراً انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ تو ان کے اندر ایک سادگی بھی ہے، ایک بنیادی شرافت موجود ہے، اس لیے اس طبقے کو ضرور ہمیں مخاطب کرنا چاہیے، اور جو لوگ گجراتی جانتے ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم گجراتی میں تیار ہیں تراجم کے لیے۔ اسی طرح فرینچ میں جو پہلے بھی ہیں مگر بہت زیادہ ضرورت ہے، اٹیلین تقریباً خالی پڑی، اسپینش پہ اللہ تعالیٰ نے آدمی دے دیے ہیں لیکن ابھی کافی کام باقی ہے۔ اسی طرح پولش ہے، چیکوسلوواکین ہے، اسی طرح یوگوسلاو کی کئی زبانیں ہیں، البانین ہے، سربو سلاور کہلاتی ہے زبان، وہ ہے، رشین زبان میں بہت بڑا خلا ہے، وہ ہنگیرین زبان ہے، بہت ساری زبانیں ہیں جن میں تقریباً خلا ہے کلیتاً جماعت کے لٹریچر کا۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی، اور لٹریچر کی اشاعت کے ساتھ سنی و بصری ذرائع کے متعلق ایک الگ پروگرام۔ چنانچہ اس سلسلے میں میری بعض غیر ملکیوں سے بات ہوئی ہے، اور وہ اس بات پر تیار ہیں کہ اگر انگریزی میں ان کو ہم کیسٹس تیار کر دیں تو وہ اپنی زبان میں کچھ اجرت پر، اور بعض ویسے ہی تیار تھے شوقیہ کہ ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اچھی طرح بھرپور آواز کے ساتھ اس کو بھر دیں گے۔ تو بکثرت یہ کام پھیلایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ لٹریچر کی تقسیم میں بھی بعض دقتیں ہوتی ہیں، لٹریچر کی تبادلے میں بھی بعض دقتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ روپیہ پھنسانا پڑتا ہے، لیکن آڈیو ویڈیو یعنی سنی اور بصری ذرائع کو اگر ہم استعمال کریں تو فوری کام شروع ہو سکتا ہے اور تھوڑے خرچ سے۔ اور آج کل زمانہ بھی ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ طبیعتیں نظر کو نرمی کا عادی بنا رہی ہیں، یعنی آسانی پیدا کر رہی ہیں نظر کے لیے۔ بیٹھ کر پیسیولی وہ ایک نظارہ دیکھ لیں اور خود کانوں میں آواز آ رہی ہے، اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ محنت سے، توجہ سے پڑھ۔ اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں، بدقسمتی بھی ہے اس دور میں، لیکن فوائد بھی کچھ ہیں۔ تو ہمیں دونوں طرح کے مزاج کے لوگوں کو احمدیت اور اسلام کی خدمت میں کرنا ہے، اس لیے یہ ایک الگ اسکیم چلے گی۔ قرآن کریم کی اشاعت کے کام کو تیز کرنا ہے اور نئی زبانوں میں اب اس کو شائع کرنا ہے۔ اس وقت خدا کے فضل سے فرانسیسی کا کام تقریباً اب مکمل ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک مہینے یا 2 مہینے میں، جیسا کہ آفتاب صاحب آفتاب خان جس کو یہ کام ہے وہ مجھے تسلی دلاتے ہیں، مہینے یا 2 مہینے تک انشاءاللہ پریس میں چلا جائے گا۔ اٹیلین کے متعلق ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے ذمہ داری دی تھی کہ ترجمہ اور اس کی تصحیح اور ذرائع وغیرہ وہ سارا اپنے خرچ پر کریں گے۔ چنانچہ ان کی طرف سے ان کی بیگم نے پرسوں خوشخبری 3 دن ہوئے خوشخبری دی تھی کہ آدھا کام مکمل، آدھا کام ہو چکا ہے ڈاکٹر۔ اسی طرح اور زبان روسی ہے، روسی میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود تو ہے، لیکن ہمیں ابھی تسلی نہیں کہ وہ بین ہی قرآن کے مطابق بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کچھ روسی
جاننے والے اسکالرس کی ضرورت ہے اور اس کو ہم تیار کر رہے ہیں. وہ تو ایسے ہیں اللہ کے فضل سے جو جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں، دین کا علم بھی خوب جانتے ہیں، اور اگر وہ روسی زبان سیکھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تسلی ہوگی کہ اس جو ہمارا ترجمہ ہے قرآن کے مطابق. مگر اور بھی اگر دنیا میں کہیں روسی زبان کے احمدی ماہرین ہوں، جیسا کہ ہندوستان میں مجھے علم ہے کہ ایک ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ ٹھنڈے ہو گئے ہیں خدمت دین میں، تو بہرحال جس کے کان میں میری آواز پڑے وہ روسی زبان میں مدد کر سکتا ہو، اس کو اپنا نام پیش کرنا چاہیے. ان اغراض کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ایسے کمپلیکس کی ضرورت ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ، کہ جس پر جن مختلف ملکوں میں ہم ایسی تعمیرات کریں، ایسے بڑے بڑے مشن قائم کریں جن میں ان ساری چیزوں کے لیے سامان مہیا ہو، اور پھر مختلف ملکوں کے اسکول مختلف کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے کام ہیں. یہ انگلستان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یا جرمنی کے بس کی، یا صرف امریکہ کے بس کی. تمام دنیا میں ایسے بڑے بڑے مراکز قائم کرنے پڑیں گے جن کے اسکول کر دیا جائے گا کہ اس کام کا بیڑا آپ اٹھا لیں، اس کام کا فلاں مشن اٹھا لیں، اس کام کا فلاں مشن اٹھا لیں. اس غرض سے امریکہ میں پہلے سے میری اسکیم یہ تھی کہ 5 بڑے مراکز قائم کیے جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت امریکہ نے بہت وسعت قلبی سے قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بعض جگہ تو حیرت انگیز قربانی کا مظاہرہ ہوا ہے کہ انسان کی روح بشت کرنے لگتا ہے. اپنی ساری عمر کی کمائیاں بعض لوگوں نے پیش کر دی ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اپنے مکان چھوڑ دیے، دوسرے کام چھوڑ دیے اور اس طرح توجہ کی. لیکن ابھی ایک بڑا طبقہ وہاں بھی موجود ہے جو اپنے معیار اور توفیق کے مطابق ابھی سامنے نہیں آیا. لیکن بہرحال مجھے شیخ مبارک احمد صاحب نے جائزہ لینے کے بعد تسلی دلائی ہے کہ اس وقت تک ہمیں تسلی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ خود اس بوجھ کو اٹھا لے گا، اور کام پیچھے نہیں رہیں گے پیسے کی کمی کی وجہ سے. چنانچہ 3 مشن اس وقت تک وہاں نئے پروگرام کے مطابق لیے جا چکے ہیں، اور وسیع زمین خریدی جا چکی ہے، ایک جگہ عمارت خریدی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد وہاں آگے کام کو بڑھا دیا جائے گا. 2 نئے مراکز یورپ کے لیے بنانے کا پروگرام ہے، ایک انگلستان میں اور ایک جرمنی میں. انگلستان کو یورپ میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اس لیے انگلستان میں بہرحال ایک بہت بڑا مشن چاہیے جو جس ضرورت کو یہ مشن پورا نہیں کر سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب تو آپ کو عید کی نماز کے لیے بھی مشکل پڑ جاتی ہے، جمعے کی نماز کے لیے بھی مشکل پڑ جاتی ہے، روز کی شام کی مجلس کے لیے بھی مشکل پڑ جاتی ہے. تو یہ مسجد تو کافی نہیں ہے اس کے لیے، پھر دفاتر ہیں، کئی قسم کی ضروریات ہیں جو سامنے آئیں گی. اس لیے ایک انگلستان میں بہت بڑا مرکز قائم کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے کمیٹی بٹھا دی گئی ہے. اور ایک جرمنی میں، کیونکہ جرمنی کی جماعت بہت مخلص اور تبلیغ میں دن رات منہمک ہے. بہت بیچارے غریب مزدور پیشہ لوگ ہیں، علم بھی زیادہ نہیں، اور پاکستان سے نہایت غریب سوسائٹی سے اکثر تعلق رکھنے والے ہیں. لیکن ایسا اللہ نے ان کو اخلاص بخشا ہے کہ جب چندے کی ضرورت پڑی تھی تو جرمنی کا مشن بہت سے دوسرے مشنوں کے لیے کفیل بن گیا اور حیرت انگیز قربانی کے مظاہرے ہوئے. اب جب تبلیغ کا کہا تو لا علمی کے باوجود انہوں نے کیسٹ پکڑی اور ٹیپس اٹھائیں اور ہر طرح تبلیغ شروع کر دی. اور خدا کی وجہ سے ایک انقلاب آ رہا ہے جرمنی میں تبدیلی میں. تو جرمنی کی جماعت کا حق ہے کہ اسے بہت وسعت دی جائے، اس لیے ایک مشن وہاں بنانا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ روپیہ اپنے فضل سے مہیا کرے گا. میں نے انشاءاللہ پہل کی ہے 10,000 پاؤنڈ میں اس کام کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک ہمشیرہ ہیں ہماری سعیدہ، جو غالباً لطیف صاحب ایڈوکیٹ ہیں. آپ کا نام لطیف ایڈوکیٹ ہے؟
عبداللطیف کی بیگم ہے یا مجھے علم نہیں رہا، سیدہ بیگم نام ہے، انہوں نے اس علم سے پہلے ہی کہ میں کیا اسکیم پیش کرنے والا ہوں 6,100 پاؤنڈ جو 1,00,000 روپے کے برابر رقم بنتی ہے اب خود مجھے بھجوا دیے چیک کی شکل میں، اور کہا کہ اس کو جماعت کی نئی ضروریات سامنے آ رہی ہیں ضرور پیدا ہوں، اس لیے میں ان کے لیے یہ پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ تو آئے گا اللہ کی طرف سے، کبھی ہوا ہی نہیں کہ ضرورت پڑی ہو اور روپیہ مہیا نہ ہوگا۔ تو اس طرح میں یہ تحریک کا آغاز کرتا ہوں، اور یہ یورپین ممالک کے لیے ہے، یعنی یورپین ممالک میں بسنے والے احمدی اس میں حصہ لیں گے، لیکن فی الحال ہر ملک میں نہیں بلکہ ان 2 ممالک میں مراکز قائم کیے جائیں گے جو سارے یورپ کے لیے ان کے مشترکہ کاموں کو سر انجام دیں گے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ہم نے تو وہی کرنا ہے جس کی خاطر خدا نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیشہ یہی کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے کام تو رکنے نہیں ہیں، اور جتنی بڑی روکیں دشمن ڈالتا چلا جاتا ہے، ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ خدا کا فضل اتنے ہی زیادہ قوت پیدا کرتا چلا جا رہا ہے ہماری روش میں، اور پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان بادلوں سے ڈرے نہیں۔ حضرت مسلم موعود نے بہت ہی خوب فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت تک بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے، اس لیے بجلیاں ہیں تو کسی اور کے لیے ہوں، ہمارے لیے تو رحمت کی بارشیں ہی ہیں، اس لیے ہرگز کوئی خوف نہیں کرنا، اور پہلے سے زیادہ ہمت اور توکل کے ساتھ خدا کی راہ میں آگے قدم بڑھانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا، اور ایک دن ایسا نہیں آئے گا کہ اس شعر کی راہ میں کوئی دن کھڑا ہو سکے، ایک رات ایسی نہیں آ سکتی جو اس شعر کے مضمون پر اندھیرا ڈال سکے۔ لوائے ماں بنہ ہر سعید خواہد لدائے فتح نمایاں نشان ماں باش، لوائے ماں بنہ ہر سعید خواہد کہ یہ میرا ہمارا جھنڈا ہوگا جو ہر سعید فطرت کے لیے پناہ کا موجب بننے والا ہے، اور کوئی جھنڈا نہیں ہے دنیا میں، نہ امریکہ کا جھنڈا، نہ روس کا جھنڈا، نہ چین کا جھنڈا، نہ جاپان کا جھنڈا۔ اگر سعید فطرتوں کو کسی جھنڈے کے نیچے پناہ ملنی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے پناہ ملنی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آپ ہی کی غلامی میں دوبارہ کھڑا کر۔ لوائے ماں بنہ ہر سعید خواہد ندائے فتح نمایاں نشان ماں باش، ہمارا نمایاں نشان تو یہ ہے کہ فتح نمایاں کی آواز جب اٹھے گی ہمارے سر سے، جب یہ اعلان بلند ہوگا، یہ نعرہ بلند ہوگا کہ نمایاں فتح نصیب ہوگی، تو یاد رکھنا ہمیشہ ہماری سمت سے یہ آواز اٹھا کرے گی، کسی اور سمت کو یہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج ایک ضروری مصروفیت کی وجہ سے نماز اثر بھی جمعے کے ساتھ جمع کروائی جائے گی،
اسی جمعے کے بعد نماز عصر کے لیے سب درست کرتے ہیں. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ